بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں خیر و برکت کے لیے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے ہر دور میں مختلف انبیاء کی امتوں میں اپنے اولیاء کاملین پیدا فرمائے۔ سابقہ امتوں میں بھی اللہ کے بہت سارے ولی تھے جن کا کام اللہ کے بندوں کا اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق جوڑنا تھا۔ ہمارے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بہت سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ تابعین میں بھی اکثریت اللہ کے ولیوں کی ہے۔ ان بزرگ شخصیات میں ایک شخصیت حضور سیدنا غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 464 یا 465 میں ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے ہیں۔ 470 میں حضور غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ فارسی بانگ تھے، ایران کے تھے۔ ایران کا ایک حصہ، ایک علاقہ جو گیلان کے نام سے ہے، وہاں کے باشندے تھے آپ۔ میں آگے چل کر انشاءاللہ اگلے درسوں میں ان کے مبارک والدین کریمین کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ آج کے درس میں صرف اتنا ہے کہ آپ کی شخصیت کے کچھ پہلو ابتدائی زندگی کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ حسنی اور حسینی دونوں ہیں۔ ان کو ہمارے ہاں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین وہ ہوتے ہیں جن کی ماں بھی بہت اونچے درجے کی ہو اور جن کا والد بھی بہت اونچے درجے کا ہو۔ ظاہر اتنا اونچا نسب ہے، حسنی حسینی سید ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بڑا اعزاز ہے، بڑا رتبہ ہے، جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث صمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گیا۔ ولادت کے کچھ عرصہ بعد آپ کے والد گرامی دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور جتنا بھی نظام تھا گھر کا، ایک آپ تھے، ایک آپ کے بھائی تھے، اور ایک آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو وہ سارے کام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے۔ آپ بچپن میں جب ایام طفولیت میں تھے، یعنی بچپنے میں تھے، آپ کی دائیا آپ کو اکثر جھولے میں ڈال کر دیکھتی تو ان کو نظر نہ آتے، آپ غائب ہو جاتے۔ آپ کو غائب دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جب دیکھتی تو آپ پھر اسی طرح اپنے جھولے میں ہوتے تھے۔ جب آپ کا آفتاب ہدایت درخشاں ہوا، ولایت کا اظہار آپ نے کر دیا اور اس اونچے درجے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا، تو پھر بعد میں ان کی دائیا کے دل میں یہ بات تو تھی۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ بچپن میں اس طرح میں آپ کو جھولے میں ڈالتی تھی تو آپ غائب ہو جاتے تھے، میں بہت پریشان ہوتی تھی، جب میری پریشانی حد سے بڑھتی تھی پھر دیکھتی تھی آپ جھولے میں ہی ہوتے تھے، تو آپ کہاں چلے جاتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رجال غیب کی ملاقات کے لیے
مجھے جانا ہوتا تھا اس لیے میں اپنے جھولے سے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ جو رجال الغیب ہیں یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا، صرف ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بزرگ بندے ہیں، وہ خاص بندے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کا ہو جائے تو دنیا میں جگہ جگہ اس اللہ کے بندے کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ رجال الغیب موجود ہوتے ہیں۔ باقی ان کی جو تفصیلات ہے صوفیاء کرام کے حوالے سے اگلے درسوں میں اللہ نے چاہا تو رجال الغیب پر میں عرض کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحفہ قادریہ میں لکھا ہے کہ غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں بچپن میں ہوتا تھا تو میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا بہت اہم بات ہے، لڑکوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تھا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی، یعنی کوئی دکھتا نہیں تھا، آواز آتی تھی۔ وہ کہتے تھے الیہ یا مبارک، اے مبارک یعنی برکت والے میری طرف آ، تو میری طرف آ، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا فرمایا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بچپن میں قرآن کے قریب کر دے تو وہ کس کا غلام ہوا؟ غوث پاک کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو دین کے قریب کر دے تو اس کو پھر کھیل کود پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ کھیل کود کیا ہے؟ اگر کھیل کود کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہمارے آقا و مولا حضور غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھیلنے کودنے دیا جاتا۔ تو جو ہمارے ہاں بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا ہوتا ہے کہ بچوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے، کھیلنے دیں، کودنے دیں، 24 گھنٹے بیٹھ کے پڑھانے کا کیا فائدہ وغیرہ وغیرہ، ہاں دماغی جو ایک پریکٹس ہوتی ہے یا تجربہ ہوتا ہے وہ آپ کرائیں، محنت ہو، بچے اچھلیں کودیں کھیلیں، لیکن کتنا کہ کھیل ان کی تعلیم پر اور دین پر غالب نہ آئے۔ وہ کھیل کود صرف اپنے وجود کی ترقی یا اپنی صحت کی بحالی کے لیے یا صحت کے قائم رکھنے کے لیے کھیل کود ہو۔ اب بچہ ایسا نہیں کہ وہ پڑھنے بیٹھا ہوا اور یہاں بھی وہ کھیل رہا ہے، یا وہ قرآن اس کے سامنے کھلا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یا کوئی اور تعلیم حاصل کر رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کی توجہ ادھر ادھر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف عمل ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ فطرت کے خلاف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کو کبھی یہ نہیں فرماتا الیہ یا مبارک، اے برکت والے میری طرف آ، میں نے تجھے کھیل کود کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، میں نے تجھے اپنے کام کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ فرماتے ہیں میں اس وقت یہ آواز سن کر اپنی والدہ کی گود میں آ جاتا تھا، اور یہ آواز بعض اوقات جب میں خلوت میں ہوتا تو اس وقت بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر عرصہ گزرتا گیا یہاں تک کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو میرے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہوتے جو مجھے حفاظت کے ساتھ مدرسے لے کر جاتے، اور جب میں اپنی کلاس میں پہنچتا تو وہاں ایک فرشتہ آواز دیتا، اے اللہ کے بندو ادھر ادھر ہو جاؤ، اللہ کا ولی پڑھنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ ایسی جو ولایت کے درجے پر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مادرزاد ولی۔ مادرزاد ولی کا مطلب ہے کہ وہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ اچھا، جو پیدائشی ولی ہوتا ہے اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خدا کی طرف سے تحفہ پایا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے، ان کو تعلیم تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود میں آگے عرض کرتا ہوں کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زمانہ تعلیم حاصل کی، بڑا زمانہ تعلیم حاصل کی، یعنی آپ اندازہ کریں تو 30-32 سال تقریباً آپ کا تعلیمی دور ہے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں سیدنا غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے فرمایا ابھی میں جھولے میں ہی تھا، اسی وقت سے مجھے علم تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ بزرگوں نے ان کے حوالے سے مختلف بحثیں تحریر کی، جیسے جن بزرگوں کو ہم جانتے ہیں میں انہی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں سرکار غوثیت مآب نے ایک بار عالم مراقبہ میں اپنے رب کو دیکھا۔ مراقبہ یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے اللہ کا بندہ وہ بیٹھا ہوتا اپنی جگہ پر،
اور وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور اپنی ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں لگاتا ہے، وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کا دنیا سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رہتا۔ وہ اس کے مراقبے کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت وہ ہوتا ہے اور اس کے رب کی بارگاہ ہوتی ہے۔ بس یہ پریکٹس سے، یعنی جب مرحلہ وار بندہ آگے بڑھتا ہے تو ایک وقت آتا ہے آدمی کو یہ مراقبے کی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ ویسے مراقبہ ہر بندے کو کرنا چاہیے، مراقبہ یہی ہے، سیدھا سیدھا طریقہ ہے۔ صوفیاء کے ہاں تو اور بھی اس پر تفصیلات ہیں، سیدھا سیدھا طریقہ جو سمجھتے ہیں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے آپ کہیں خلوت میں اکیلے بیٹھے اپنے کمرے میں ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے بستر پہ اگر وہ پاک ہے، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنی توجہات ساری اپنے رب کی بارگاہ میں لگا دیجئے، تو وہ جو اس وقت آپ کو جو ایک کیفیت حاصل ہوگی، اس کی چسی ہو رہے، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا، بڑا لطف آتا ہے، آدمی کو سکون میسر ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے سارے غموں سے نکل جاتا ہے، ساری ٹینشنیں اڑ جاتی ہیں، اور اس وقت صرف وہ ہوتا ہے اور اس کے رب کی ذات بابرکات ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مراقبے میں اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، جو کچھ آپ کو مطلوب ہو اس کی درخواست کرو، یعنی آپ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، آپ مانگو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رب العالمین، جو مرتبے اعلیٰ اور افضل تھے وہ مجھ سے پہلے لوگوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ نبوت آپ نے امام الانبیاء کو دے دی، ولایت شیر خدا کو دے دی، شہادت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور قادریت تو نے اپنی ذات کبریائی کے لیے رکھی ہے، یعنی تو قادر ہے، قدرت والا ہے۔ اب کون سا مرتبہ باقی بچا ہے جس کی میں آپ کی بارگاہ میں دعا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو مرتبہ قادریت عطا فرما دیا ہے، آپ کو تمام جہانوں پر متصرف بنایا، اور آپ کو تمام عارفین، سالکین، واصلین اور محبین کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات کر رہے ہیں۔ مجدد الفسانی قاطع شرک تھے، انہوں نے دین اکبری کے تار پود بکھیرے تھے۔ میں مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے حوالے سے پچھلے مہینوں میں عرض کر چکا ہوں، بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں سفر المظفر میں۔ تو وہ تو شرکیہ بات نہیں کریں گے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پیارے میں آپ کو رتبہ قادریت دے رہا ہوں، رتبہ قادریت دے دیا۔ اب رتبہ قادریت کیا ہے کہ آپ جہاں میں جہاں چاہو تصرف کرو، کہیں آنا جانا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو اپنے قریب کرنا ہے، دور کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ قدرت ہم نے آپ کے دست اقدس کے اندر رکھ دی ہے۔ میں آگے درسوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ایک بندے کے اندر خداوند قدوس کی یہ قدرت کیسے آ سکتی ہے، کس طرح ایک آدمی کے ہاتھ، ایک آدمی کی زبان، ایک آدمی کا وجود اللہ کی قدرت کا شاہکار بنتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اہل سنت کے نظریات میں اب بھی جہاں بھی ہمارے اداروں اور مدارس میں عہد نامہ لکھا جاتا ہے یا شرائط اور قواعد اور ضوابط لکھے جاتے ہیں، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں پابند ہوں اہل سنت و جماعت کے نظریات، ان نظریات کا جو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی، سیدنا امام نعیم الدین مراد آبادی، سیدنا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تشریح کے مطابق ہیں۔ ہمارے جیسے جامعہ کا فہم ہے اس کے اوپر یہ بحث لکھی ہوئی ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہوگا جو ان بزرگوں کی تشریح کے مطابق ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہاں کے آدمی ہیں، یہاں کے یعنی سر کے تاج ہیں اہل سنت و جماعت کے، اور سارے لوگ مانتے ہیں ان کو۔ انہوں نے لکھا اپنی کتاب زبدۃ الاسرار میں لکھا کہ شیخ الحرمین سیدنا امام عبداللہ یافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مناقب غوث پاک یعنی غوث پاک کی صفتیں، ان کی تعریفیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درختوں کے پتے کاغذ ہو جائیں اور دنیا کے سارے درختوں کی شاخیں قلم بنا دیے جائیں، جب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھنے کے لیے وہ کافی نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا اکٹھی کر دی جائے اور بندہ بیٹھ جائے اور قلموں سے لکھتا جائے اور قلمیں گھستی جائیں، پھر دوسرا قلم شاخ کا بنا دے، پھر تیسرا بنا دے، پھر چوتھا بنا دے، اس طرح قلم گھستے چلے جائیں گے، فنا ختم ہو جائیں گے، لیکن غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ کی تعریف پوری نہیں ہوگی۔ اتنی اونچی ہستی ہے سیدنا غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ مخدوم گنج بخش
مقامات عالیہ میں فرماتے ہیں کہ غوث الثقلین کی کرامات اور ان کی جو خوارق عادت عمل ہیں، یعنی جو عام معمولات سے ہٹ کر جیسے ہم لوگ نہیں کر سکتے، وہ جو خلاف عادت اللہ کے ولی کرتے ہیں جن کو کرامت کہا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شیخ علی بن حیتمی نے کہا کہ میں نے کسی بھی شیخ کو آن جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کثیر الکرامات نہیں دیکھا اور نہ کسی کے بارے میں ایسا سنا ہے۔ امام یافی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں اور بالاتفاق معلوم ہے کہ جس قدر ان کی کرامتیں آپ پر ظاہر ہوئی ایسی کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتیں اسی طرح زیادہ ہیں جس طرح رسول اللہ کے معجزات زیادہ ہیں، یعنی جس طرح حضور کے معجزات کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام اور محققین اور بزرگ ہیں وہ اس طرح کر کے ان کی تعریف اور اس سلسلے کو بیان کرتے ہیں۔ شیخ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں تو مادرزاد ولی ہوں، اللہ نے مجھے ولایت عطا کی، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مادرزاد ولی کو کسی سے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں سیر و تفریح اور پھول پتوں کے لیے بھی جب نکلتا تھا کسی کام کسی رستے کے لیے، تو وہ جو پھول پتے لوگوں کو پھول پتے نظر آتے تھے اور میں ان کے اندر کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھ لیتا تھا۔ اب جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں تو میں آپ کو نظر آتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے دل میں کیا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ، آپ کا مجھے نہیں پتہ، میرا آپ کو نہیں پتہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جس طرح دیوار کو دیکھتے ہیں اس طرح دیوار کے اندر کو بھی دیکھتے ہیں، دیوار کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں، دیوار کے نیچے کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ رسول اللہ کی بات تو اتنے الفاظ میں سمجھ جائیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جو جہاں بھی درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ دنیا میں ہر اس بندے کو جانتا ہے جو بندہ رسول اللہ پر درود پڑتا ہے، وہ اس بندے کا درود لیتا ہے، پھر لے جا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں علاقے کا، اس نے یہ درود کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو اب اندازہ کریں جو فرشتہ درود لے کر جاتا ہے وہ جبریل نہیں ہے، وہ جو مقرب فرشتے ہیں جو رسول ملائکہ ہیں جن کو فرشتوں کے رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس بھیجے جانے والے جو فرشتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ ان فرشتوں کے حوالے سے ایک عام فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کون کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو اب اندازہ کریں اگر خدمت گار کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا اونچا ہوگا، یعنی حضور کے ایک خادم فرشتہ وہ جانتا ہے کون کہاں کہاں رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہے، تو رسول اللہ نہیں جانتے ہوں گے، رسول اللہ کی تو بات نہیں ہے، وہ تو اس مذہب سے کیا بحث کی جا سکتی ہے، اس سے کیا دلیل اسے دی جا سکتی ہے جو اپنے نبی کی ذات کے بارے میں یہ کہے کہ اس کو دیوار کے پیچھے کا نہیں تھا اور دیوار کے ادھر کا نہیں تھا، دیوار کے ادھر کا نہیں تھا، اس سے تو بات ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو بہت موٹی عقل کا مالک ہے، اس کو سمجھ آتی تو یہ بات سمجھ جاتا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رسول اللہ سے نہیں چھپی، اللہ نے اپنے جلوے دکھا دیے تو دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو خدا نخواستہ اللہ کی ذات کے برابر ہو۔ جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا معراج کی شب آپ کو تو پیچھے باقی بچا کیا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائے جو اللہ کے ولی جا کر باہر نظارے کرتے ہیں مشاہدے کرتے ہیں، شیخ سعدی نے اس لیے کہا تھا کہ برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، ان کے سامنے کی جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں ہر پتا ان کے پروردگار کی معرفت کا ذریعہ ہے، یعنی وہ ایک پتا دیکھ کر بھی خدا کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ ایک شاخ دیکھ کر بھی خدا کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ پانی کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے تو اس قطرے میں بھی اپنے رب کی قدرت دیکھ لیتے ہیں، وہ جمے ہوئے پتھر میں بھی اللہ کی قدرت دیکھ لیتے ہیں، اڑتے پرندے اور سمٹتے پرندے اس کے پر جب پھیلتے اور سمٹتے ہیں ان سمیٹے جانے والے پروں کے اندر بھی وہ اپنے رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ لیتے ہیں۔
غوث پاک جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے علاقے میں ہی حاصل کی، کم عمری میں حفظ قرآن کیا، پھر ابتدائی کتابیں اپنے والد ماجد تھے، نانا تھے، ان سے پڑھی انہوں نے۔ تو پھر جب تعلیم کے یہ مرحلے گزر گئے تو جب 17 سال کے ہوئے تو ایک بیل جو ان کے والد صاحب کی طرف سے تھا، اس بیل کو لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے، تو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، ہم نے آپ کو بیل بھگانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس بیل نے پلٹ کر کہا کہ آپ اس لیے تھوڑی پیدا کیے گئے ہو مجھے بھگاؤ، اللہ نے آپ کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا، آپ جائیں وہ کام سیکھیں۔ فرماتے ہیں جب میں آیا، عرفہ کا دن تھا، میدان عرفات میں لوگ جمع تھے، آپ تھے گیلان ایران کے اندر۔ فرماتے میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کی ساری جتنی تنابیں ان کی سمیٹ دی گئی ہیں، دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے، اور میں اپنی چھت سے جب سامنے دیکھا تو عرفات کا میدان میری نظروں کے سامنے ہے، اللہ کے سارے حاجی بندے وہاں عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کے لیے ایک صفت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں طی زمانی اور طی مکانی، یعنی زمانہ سمیٹ لیا جاتا ہے، جگہ سمیٹ لی جاتی ہے۔ ان کے لیے اولیاء کرام کے لیے دور اور نزدیک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے لیے سارا نزدیک ہی نزدیک ہے۔ بس ایک دفعہ آپ دل ان کی طرف، وہ قادری سلسلے کی طرف اور بغداد کی طرف اور شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مد نظر رکھ کر غوث پاک کی طرف آپ دل مائل کر کے دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کے کتنے قریب ہیں میرے غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 17 سال تھی، میں اپنی والدہ کے پاس آیا، والدہ سے سارا قصہ سنایا تو والدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں۔ اس وقت علم کا مرکز تھا بغداد، میں بغداد میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ والدہ نے گھر اندر کمرے میں جا کر 80 دینار نکالے یا 80 اشرفیاں نکالی، وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے 40 لیے، 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے، 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ وہ 40 آپ کی والدہ نے آپ کے جو گدڑی تھی اس میں سی لیے اور آپ کو تاکید کی کہ بیٹے جب بھی آپ جاؤ گے کہیں بھی کوئی بات کرو گے تو سچ بولیے گا، جھوٹ مت بولیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مشہور بات ہے کہ ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، قسمیں کھانی پڑتی ہیں، طلاقیں کرنی پڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جان لے گا کوئی سچی بات کرنی چاہیے، جو بھی ہو سچ بولیں، سچ بولیں، آپ سچی بات کریں۔ تو غوث پاک جیلانی کو ان کی والدہ نے یہ تاکید کی۔ رستے میں گئے، ایک کیچڑ کا علاقہ تھا، وہاں سے گزر رہے تھے تو کافروں نے، ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو گھیر لیا، سارا قافلہ لوٹ لیا۔ تو 17 سالہ تھے، کم سے ابھی اتنی عمر نہیں تھی۔ تو وہ آپ کے پاس آئے اور ڈاکوؤں نے کہا کہ بتا بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں اس زمانے میں بہت ہوتی تھیں۔ نے کہا کہاں پہ؟ نے کہا میری جیب میں سلی ہوئی ہے۔ وہ اس کو انہوں نے کہا شاید مذاق کر رہے ہیں، ہاتھ سے پکڑا اور اپنے جو ان کا وہ بڑا تھا اس کے پاس لے گئے، ڈاکوؤں کا سردار۔ اس نے کہا کہ کیا ہے بیٹے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا صاحب میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ نے کہا کہاں پہ؟ کہا میری والدہ نے یہاں سی لی۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہم ڈاکو ہیں؟ آپ منع کر دیتے، آپ کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ہم آپ کی کون سی تلاشی لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں نے منع کیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ جب بھی بولنا بیٹا سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ جب میرے پاس ہے تو میں کیوں جھوٹ بولوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی ماں کے قول کا اتنا پاس ہے، اتنا لحاظ ہے، اور ایک ہمیں دیکھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور فرمان کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو اس کم سنی میں یعنی 16-17 سال کی عمر میں آپ کے ہاتھ پر ڈاکوؤں کے پورے گروہ نے توبہ پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ولی بنے تھے۔ وہ ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، 3ری-4تھی کلاس میں اردو کی کتاب میں کہانی ہوتی تھی سچ کی برکت، اس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا یہ قصہ۔ انہیں ان کی والدہ نے ایک دعا سکھائی تھی کہ بیٹے جب مشکل پڑے تو یہ دعا پڑھنا، اللہ کافی قصدت الکافی وجدت الکافی لکل الکافی کفانی الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اسی کافی جو ذات ہے
اسی کا میں نے ارادہ کیا، میری نظر اسی کی ذات پر ہے اور میں نے اسی کو پایا۔ لکل الکافی، وہ سب کے لیے کافی ہے۔ کفانی الکافی، میرے لیے بھی وہ کافی ہے۔ ونعم الکافی، بہترین کافی ہے، اور اللہ کے لیے ساری تعریف ہے۔ مطلب اس جملے میں بندہ ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ فدا ہو جائے۔ یہ ایسا جملہ ہے جو دنیا سے واسطہ کاٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی کافی ہے، سب کو تو سنبھالتا ہے، تیری ذات کی طرف آ رہا ہوں، مجھے بھی تو ہی سنبھالنے والا ہے اور تیرے علاوہ کوئی کافی ہے ہی نہیں، تو ساری تعریفیں تیری ذات اقدس کے لیے ہیں۔ ان جملوں کی برکت سے آپ کی زبان پر اللہ نے سچ جاری فرمایا، اور اس سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے ڈاکوؤں کو اسلام کی راہ اور توبہ کی راہ عطا فرما دی۔ اس لیے کسی نے کہا رہزن بھی بن گئے ابدال چشم فیض سے، باعث تزیین عالم ہے نظام غوث پاک، کر دیا تم نے وری فساق اور فجار کو، نور بخشا آپ نے چشم اول الابصار کو، جب برس جائے کہیں ابر سخاوت آپ کا، سبز کر دیں سر بسر شکل گلستہ خار کو، سینکڑوں مجرم ہوئے محرم درگاہ حق، رام کر ڈالا ہزاروں زمرہ کفار کو۔ تو سیدنا غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بچپن میں تعلیمی مرحلہ طے کیا۔ جب یہ بغداد آئے تو ایک لمبی تفصیلی بحث ہے، میں اگلے درسوں میں عرض کروں گا، صرف خلاصتاً ایک ہی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ جب بغداد میں انہوں نے آ کر علم سیکھا، آپ نے فقہ سیکھا، فقہ حنبلی، سنی تھے، صحیح العقیدہ تھے، اور فقہ میں حنبلی المذہب تھے، کیونکہ چاروں امام مالک، شافعی، امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ ان کی فقہ علیحدہ ہے، نظریہ ایک ہے سب کا، عقائد سب کے ایک ہیں۔ جو اہل سنت کے عقائد ہیں یہی عقائد ان بزرگوں کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے۔ وہاں کر انہوں نے فقہ حنبلی سیکھی، تفسیر سیکھی، علوم حدیث سیکھے۔ سیکھنے کے بعد جب انہیں سند دی گئی، جیسے ہمارے ہاں مدرسے سے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو فارغ التحصیل ہوتا ہے، جیسے یہ سالانہ تقریب ہوتی ہے یونیورسٹیوں کے اندر، کسی نے ماسٹر کیا ہے، کسی نے اور کوئی ڈگری حاصل کی ہے، تو ان کا جو اینول کنوکیشن ہوتا ہے، تو ایسے ان کا بھی اس زمانے میں جو سند فراغت کا کنوکیشن کا سلسلہ تھا، تو اس میں جب ان کو سند حدیث دی گئی تو ان کے اساتذہ نے ان سے فرمایا کہ اے عبد القادر، سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی، مفہوم اور مطلب کو سمجھنے میں ہم سب نے آپ سے سیکھا ہے۔ یہ استاذ ان سے کہتے ہیں غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یعنی جن کے در پر بیٹھ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ آپ کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظاہری الفاظ تو ہم دے رہے ہیں، الفاظ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن الفاظ کے معنی آپ نے ہمیں سمجھائے ہیں، الفاظ کے مطلب آپ نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے، میرا اور آپ کا تعلق صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ اور 11ویں شریف ہوگی اور لامحدود 6، 8، 10، 20، 50 دیگیں بنا دی، پوری گلی کو کھلا دیا، پورے جہان کو کھلا دیا، اور کہا یہ ہم نے غوث پاک جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ نہیں، یہ ایک ارادت ہے، محبت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ایصال ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، لیکن غوث پاک جیلانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اس سے بہت بڑی ہیں، وہ تعلیمات حاصل کرنی چاہیے۔ ان تعلیمات میں کیا ہے؟ غوث پاک جیلانی نے بچپن میں حفظ کیا، اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، بڑے عرصے تک علم سیکھا، پھر مجاہدے کی دنیا میں گئے، پھر دنیا کی اصلاح کے لیے میدان میں اترے، اور جس طرف آپ نے نظر کی ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نظر کی برکت سے لوگوں کی جان میں جان پیدا فرما دی۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پہ لگایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف بھیجا؟ فہم قرآن کی دولت سے انہیں آراستہ کرنے کی کوشش کی؟ کس لیے کر رہے ہیں سب؟ اس لیے کہ کل وہ اچھا کمائے، اچھا کھائے۔ اللہ تعالیٰ روزی سب کو دیتا ہے صاحب، ہم بھی دین سے جڑے ہوئے، اللہ ہمیں بھی روزی دے رہا ہے، بلکہ اس مشکل حالات میں جو آج کل ہمارے مہنگائی کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کسی مدرسے کے، کسی مسجد کے مولانا صاحب کو، کسی عالم دین کو، کسی قاری صاحب کو، کسی یہاں تک کہ مسجد کے خادم صاحب کو بھی آپ چیختا چلاتا نہیں دیکھیں گے کہ وہ رو دھو رہے ہوں کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے۔ اللہ دیتا ہے۔ جب میرے گھر پہ مہمان آتا ہے تو اس مہمان کو میں بڑی عزت سے رخصت کرتا ہوں،
میں اس کی ہر چیز کا خیال کرتا ہوں. تو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کا مہمان ہوں. آپ مسجد میں بیٹھے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو اللہ آپ کو کیوں رسوا کرے گا؟ اللہ آپ کی راہ کیوں مسدود کرے گا؟ اللہ آپ کے لیے راہیں کھولے گا، راہیں کو شادہ فرمائے گا. تو اس لیے یہ تہیہ کیجیے. صرف اولاد نہیں، آپ بھی، آپ میں سے ہر ایک بندہ ذہن رکھتا ہے، ہر ایک بندہ ایک سوچ رکھتا ہے. تو کیا چیز روک رہی ہے آپ کو؟ آپ عشاء میں پڑھنے آئیں تو کوئی رکاوٹ ہے؟ خدا نخواستہ گھر سے پابندی ہے، خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے جو عشاء کے وقت ایسی سر پہ پڑتی ہے کہ آپ کو مجبوری حل کرنی ہے؟ نہیں، آپ اللہ کے قرآن کی طرف آئیں گے، اللہ آپ کی مجبوریاں ایسے اڑا دے گا، ختم کر دے گا. وہ مجبوریاں رہیں گی نہیں، وہ آپ کو کوئی مشکل لگے گی نہیں. جب آپ مشکل کشا کے در پہ آ کر بیٹھ کر اس کا قرآن پڑھو گے، اس کے نبی کی حدیثیں پڑھو گے، تو آپ کی مشکلیں تھوڑی رہنے دے گا، آپ کی مشکلیں حل فرما دے گا، مشکلیں دور کر دے گا. تو اس لیے تعلیمات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہماری ان سے ارادت ہو، محبت ہو، ہم ان کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں اس رشتے میں ہمیں مضبوطی حاصل ہو. اس درس کا مطلب بھی یہی ہے، یہ جو 11 روزہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے، کہ ہمارے دل میں ان کی محبت جیسے ہے، یہ محبت اور گہری ہو جائے. اور یہ محبت صرف گہرائی میں نہ اترے، جتنی گہرائی میں جائے اتنی باہر بھی آئے، کہ ہمارے وجود سے بھی نظر آئے، ہمارے اہل خانہ سے بھی نظر آئے، اور جو ہمارے قریب ہے ان پہ بھی رنگ غوثیت چڑھے، رنگ قادریت چڑھے. اور رنگ قادریت ہے سجدہ، قرآن کا علم، حدیث کا علم، حلال کھانا، حرام سے بچنا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ان کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ کرے جو رتبے ان کے بیان کیے، یہ رتبے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، یہ کلمات ہمارے لیے بخشش اور برکت کا ذریعہ بنے. اللہ ان کے کروڑوں درجے بلند فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مالک الملک، ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ان کلمات کا صدقہ میں دارین میں سعادت مندیاں نصیب فرما. اے اللہ میں فتنے سے بچا، فتنہ بازوں سے بچا. اے اللہ جو اس علاقے میں بدامنی کا باعث بنتے ہیں یا بنیں گے یا بن رہے ہیں، مالک ان کی بدامنی سے بچا. ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرما. مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے تیرے بندے تیرے در پر ہیں، اپنے بندہ صالح غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.